ویلکم بیک ناظرین ناصر حسین شاہ اور مرتضی وہاب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ایک جزیرے کے متعلق جسے بنرل آئی لینڈ کہتے ہیں، جبکہ علی زیدی نے بھی اس پر ایک پریس کانفرنس کر دی اور ایک خط دکھا دیا جہاں پر انہوں نے دکھایا کہ پیپلز پارٹی کی طرف یہ خط لکھا گیا ہے، جبکہ انہوں نے مرتضی وہاب اور ناصر حسین شاہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اس میں دکھائیں کہ کہاں پر لکھا گیا ہے کہ یہ وفاق کی ملکیت ہے۔ اگر یہ وفاق کی ملکیت ہے تو وفاق نے یعنی کہ حکومت نے کیوں پھر ہم کو لکھا کہ اس کا NOC دیا جائے جب اگر آپ کی ہی ملکیت ہے؟ انہوں نے بڑا اچھا سوال اٹھایا، پہلے شارٹ سنیے پھر میر صاحب آپ سے لیتے ہیں اس پوائنٹ جی۔ پہلا اعتراض ہمارا یہ ہے کہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا پاکستان آئیلینڈز ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس، یہ وفاق نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ وفاق نے اس پراپرٹی کو، اس زمین کو اپنی ملکیت کے طور پر شو کیا جو کہ اس کی ملکیت آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے نہیں ہے۔ اور یہ بات سندھ حکومت کے علاوہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہاف پہ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آئیلینڈ چاہے صوبہ سندھ کی کوسٹ پہ ہوں یا بلوچستان کی کوسٹ پہ ہوں، یہ آئیلینڈ ان صوبائی حکومتوں کی، ان صوبے کی عوام کی ملکیت ہے۔ تو جو آئیلینڈ صوبہ سندھ کی ٹیریٹوریل واٹر میں آتے ہیں وہ ملکیت سندھ حکومت کی ہے، اور جو آئیلینڈز بلوچستان کی حدود میں آتے ہیں وہ بلوچستان حکومت کی ملکیت ہے۔ اس آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے یہ تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے وہ کسی بھی آئیلینڈ کو اپنا شیڈیول امینڈ کر کے وفاق کی پراپرٹی میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ جی سجاد میر صاحب، صدارتی آرڈیننس۔ اگر بات یہ ہے کہ سندھ کا ایک ایٹیچیوڈ رہا ہے کہ وہ زمین کے مسئلے پہ بڑے حساس ہیں۔ زمینی معیشت ہے نا ان کی، شہری نہیں ہے۔ زرعی معیشت کے لوگ جو ہوتے ہیں زمین کے بارے میں حساس ہوتے ہیں، بڑے کانشیس وہ۔ ہاں جی، لیکن حساس ہونے کا حال یہ ہے کہ وہ سندھ کی ساری زمین، دھرتی ماں سے مراد ان کی سندھ ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ دھرتی ماں سے مراد نہ سندھ ہے، نہ پنجاب ہے، نہ خیبر پختونخوا ہے، پاکستان ہمارا، پاکستان ہے۔ پاکستان بالکل۔ مجھے نہیں پتا ابھی کانسٹیٹیوشن میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ اگر پاکستان نے اپنی کچھ زمین صوبوں کے سپرد کی ہے کہ آپ مینج کریں، آپ سارا کریں، یہ کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا حقوق اسے ختم ہو گئے اور صوبے اس کے مالک ہو گئے۔ ایک تو بات سیدھی یہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ انہوں نے سمندر کے علاقے کی جو زمین ہوتی ہے وہ صوبوں کی ہے، یا کہتے ہیں کہ وہ تو 5واں پراونس ہوتا ہے۔ اگر 5واں پراونس ہے تو پھر وہ زمین وفاق کی ہوگی۔ صحیح ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ یہ خود انہوں نے کہا تھا کہ یہ جزیرہ جو ہے یہ آپ پورٹ قاسم اتھارٹی کی جو جورسڈکشن ہے اس میں آ گیا ہے، اور پورٹ قاسم اتھارٹی کی جورسڈکشن جو ہے وہ فیڈریشن کی ہے۔ اچھا، ان کا زمین کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسی طرح کی اسکیم شوکت عزیز نے بنائی تھی اور یہ اس وقت بھی چیخ پڑے تھے۔ اچھا بھائی، اگر وہ چیخ پڑے تھے تو آپ بنا لیں اب وہاں پلان، آپ شہر آباد کر لیں وہاں، یا آپ اصولی طور پر کہہ دیں کہ شہر آباد کرنا اچھا نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں کہ جتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس میں یہ ٹیکنیکل خرابی ہیں، اگر آباد کرنا ہے تو آباد کر لیں، کہیں جی آپ ہی کرو ہم کریں گے، اور اسکیم مقابل میں لے آئیں۔ وہ بھی نہیں لاتے آپ۔ اور حالت یہ ہے کہ کہتے ہیں سٹیل مل کو جب آپ کر رہے ہیں تو اس کی زمین جو کوئی پتہ نہیں سینکڑوں ایکڑ ہے وہ زمین ہماری ہے کہ سٹیل مل ختم ہوگی تو باقی زمین ہماری آ جائے گی۔ آپ نے ملک ریاض کو دے کے وہاں کوٹیاں تعمیر کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ تو یہ ایٹیچیوڈ جو سندھ گورنمنٹ کا ہے یہ یقینی طور پر 18ویں ترمیم کے بارے میں جو ساری شکایت پیدا ہونی شروع ہوئی ہیں وہ اس ایٹیچیوڈ سے ہوئی ہیں۔ مجھے نہیں پتا آئین میں اس کی کیا شرط ہے۔ صوبوں کے سپرد آپ نے زمین کر دی، ضلعوں کے سپرد زمین کر دی، کوئی ڈسٹرکٹ ہے یہ میری زمین ہے اس ڈسٹرکٹ کی نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس میں جو زمین بھی یہاں موجود ہے وہ پاکستان کی ہے۔ دھرتی ماں سے مراد، ہوم لینڈ سے مراد پاکستان ہے، نہ کہ صوبے۔ میں لکھ چکا ہوں کہ آپ صوبوں کو مقدس نہ بنائیں، مقدس ملک ہے۔ اگر ہے ریاست، اگر ریاست کہتے ہیں تو ریاست ملک کہتے ہیں کہ ریاست کے یہ اختیارات ہیں، اس میں صوبوں کے اختیارات نہیں ہوتے۔ صوبے تو اس اختیار کو آن بہاف آف اسٹیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں میں اگر کچھ کنفیوژن ہے تو پہلے اس کو طے ہونا چاہیے۔ اور جس طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری زمین، بھئی نہیں، آپ کریں اس کو، کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ جیسے ہاسپٹل کا مسئلہ تھا کہ یہ ہاسپٹل وفاق نے بنائے تھے، صوبوں کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا ہمارے ہاسپٹل خراب کر دیا، ہم نے اس کو آگے کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہاسپٹل جب ان کے پاس جاتے تھے تو خراب ہو جاتے تھے۔
اب سنا انہوں نے ہاسپٹلس کو کچھ بہتر کیا ہے، مجھے نہیں پتا، شاید بلاول کا کانسیپٹ ہے یا زرداری صاحب سچ میں اس پہ سوچتے ہیں، وہ کیا ہے۔ اب جو جن کے پاس ہاسپٹل ہوں گے وہ ان کو چلائیں گے بھی، اس کا خرچ بھی برداشت کریں گے، صحیح، اس کو بہتر بھی کریں گے۔ ستیہ ناس ان لڑائی جھگڑوں میں آپ نے کر دیا ہے کہ وہ فلاں میرا ہے، فلاں تیرا ہے، فلاں اس کا ہے۔ 18ویں ترمیم کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آپ ہر چیز، اگر وہاں شہر آباد ہونے ہیں اور وہ اچھا ہے تو آپ بیٹھ کے کہیں صاحب یہ ہم کریں گے، اس پہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہم لے کر آئیں گے اور ہم اس کو آباد کریں گے، اور جو آپ کا کانسیپٹ ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے، ہم اس کانسیپٹ، آپ کہتے ہیں جی آپ یہ کر ہی نہیں سکتے، ہماری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھائی کیا قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ صحیح، آپ کی زمین پر ایک نیا شہر آباد کرنا چاہتے ہیں، صحیح، اس کے فائدے اور اس کی آمدنی جو ہے وہ آپ ہی کے علاقوں کو پہنچے گی، صحیح، اور وہ سمندر میں ہے بھائی، اور سمندر میں جو سمندر اگر 5واں صوبہ ہے تو وہ پھر الگ صوبہ ہے، صحیح، وہ نہ سندھ ہے، نہ بلوچستان ہے، نہ پنجاب ہے، نہ آپ نے کہا 5واں صوبہ، بالکل آسان لفظوں میں اس کو میں نے تو ایک اصولی بات کی ہے کہ 5واں صوبہ ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ دھرتی ماں سے مراد، زمین سے مراد پاکستان ہے، صوبہ نہیں ہے، صوبہ نہیں ہے، اور کچھ بہت سی چیزیں ہم نے صوبے کو جو دے رکھی ہیں کہ فلاں چیز صوبہ استعمال کرے گا، اور جو چیز کا صوبہ کی ملکیت ہوگی، وہ کچھ چیزوں کے بارے میں اسلام کے اصول ہی اگر دیکھ لیں تو ایسا نہیں ہے۔ معدنیات اور بہت سی چیزوں کے بارے میں جو دین کا مسلک ہے وہ آپ کوئی پڑھ لے اور پھر اس کی وضاحت کر لیں۔ صحیح۔ ایسے سجاد میر صاحب اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا، جہاں پر کلبھوشن جادھو کیس کے متعلق ہے بھارت کا ایک بار پھر عدالتی کارروائی حصہ بننے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔